محترم استاد کمرے میں داخل ہوئے تو کلاس کی بھن بھناہٹ یکدم خاموشی میں بدل گئی۔ شمس الرحمان صاحب کی شخصیت کا رعب ہی اتنا تھا۔ وہ کبھی کسی طالب علم کو ڈانٹتے نہیں تھے، مگر خدا کی قدرت تھی کہ سارے ڈپارٹمنٹ میں ان کی عزت، ان کی علمیت اور حلیم طبیعت کی وجہ سے کی جاتی تھی۔ محترم استاد نے ایک نظر آخری بینچ تک بھری ہوئی جماعت پر ڈالی اور ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ عزیزو، آج ہم جمع تفریق کا سبق پڑھیں گے۔ اگرچہ عمرانیات میں جمع تفریق کو نہیں پڑھایا جاتا، مگر میرے خیال میں پڑھایا جانا چاہیے۔ سب طالب علم ہمتن گوش ان کی بات سن رہے تھے کہ استاد صاحب نے سب کو اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہونے کو کہا، لڑکوں کو ایک جانب اور لڑکیوں کو دوسری جانب جانے کو کہا۔ چہرے پر حیرت لیے طالب علموں کے دو گروپ بن گئے۔ دائیں جانب لڑکیاں آ گئیں اور بائیں جانب لڑکے اکٹھے ہو گئے۔ استاد نے مزید فرمائش کی، اچھا، اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ اپنی اپنی ہی سائڈ پر جو لمبے قد کے ہیں وہ ایک طرف، درمیانے قد کے دوسری طرف اور چھوٹے قد والے علیحدہ ہو جائیں۔ کمرہ جماعت میں اس وقت 6 ٹولیاں بن چکی تھیں۔ استاد صاحب نے مزید اطمینان سے کہا، اب آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گروپ میں لمبی ناک والے علیحدہ ہو جائیں اور چھوٹی ناک والے علیحدہ کھڑے ہو جائیں۔ ہلکی سی ہنسی کی آوازوں میں کمرے میں 12 گروپ کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، اب میرے پیارے بچوں، مقامی طلبہ علیحدہ اور دوسرے شہر سے آنے والے طلبہ علیحدہ کھڑے ہو جائیں۔ حیران و پریشان طلبہ کی 24 چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن چکی تھیں۔ استاد صاحب کا کام شاید مکمل ہو چکا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بہترین ترشی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، اپنے چشمے کو ناک پر مناسب زاویے پر بٹھاتے ہوئے ان 24 گروہوں پر نظر ڈالی، جن میں ایک گروپ میں شاید 2 سے 4 طلبہ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے آپ کی شناخت، آپ کی شخصیت اور شاید آپ کا گروہی تعلق۔ اس لحاظ سے آپ ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں، مگر آپ سب کا مقصد اس کمرہ جماعت میں عمرانیات کے مضمون پر عبور حاصل کرنا ہے۔ اب آپ میں سے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کا مقصد عمرانیات کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ سب طالب علم خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پھر ایک جماعت بن گئے۔ استاد صاحب نے چند لمحے ان کو دیکھا اور پھر ان سب کو اپنی اپنی کرسیوں کی جانب جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ نے دیکھا، اصل میں اس کمرہ جماعت میں 2 سے 4 درجن مختلف گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان سب کا ایک مقصد ہے جس کے تحت وہ اکٹھے ایک گروپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور وہ مقصد ہے عمرانیات کا علم حاصل کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک قوم میں مختلف خیال کے لوگوں کے ہزاروں گروہ ہو سکتے ہیں، مگر ہر قوم کو ایک مقصد، ایک نظریے کے ساتھ اکٹھے ہونا ہوتا ہے، اور وہی اس قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم واحد مقصد کو پیچھے دھکیل کر ایک دوسرے کے گروہی فرق کی بنیاد پر آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی طاقت اس کے اندر موجود گروہوں کا آپس کا فرق بھلا کر ایک مقصد کے تحت آگے بڑھنے میں ہے۔ جو قومیں اپنے اندر کے معمولی فرقوں کو اختلافات بنا ڈالتی ہیں، وہ بہت جلد ان بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ہو جاتی ہیں جن کو زمانے کی آندھی دور دراز بکھیر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اجتماعی مقصد ذاتی اختلافات کے مقابلے میں لاکھوں گنا مقدس ہوتا ہے، اور کسی بھی قوم کی موت اور حیات کا پیمانہ یہی ہے۔